کبیر خان اپنی ماں مہبینہ کو بتاتا ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن میں آپ کو اپنی محبت کا نام بتاؤں گا آپ اسی دن اس کے گھر میرا رشتہ لے کے جائیں گی۔ مہبینہ بہت خوش ہوتی ہے کہ کبیر خان کسی کو پسند کرنے لگا ہے۔ اسے بھلا اپنے بیٹے کی پسند سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ تو بس اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ کبیر خان کی شادی اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ اس کے بڑے بیٹے مبین خان کی شادی کو اتنے سال گزر گئے لیکن مبین کی بیوی مہبینہ کو دادی بننے کی خوشی نہیں دے سکی۔ تو اب مہبینہ سوچتی ہے کہ اگر کبیر کی شادی کر دی جائے تو ہو سکتا ہے یہ خوشی میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں، اسی لیے کبیر سے کہتی ہے کہ جلدی سے اس لڑکی کا نام بتاؤ، میں آج ہی اس کے گھر جاؤں گی۔ کبیر کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نام کشف ہے۔ اب کشف کو تو مہبینہ جانتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں، وہ تو ہنسی خوشی کشف کے گھر کبیر کا رشتہ لے جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، لیکن اسی لمحے کبیر اپنے موبائل سے جب ماں کو اپنی محبت کی پکچر دکھاتا ہے تو مہبینہ جیسے سکتے میں آ جاتی ہے اور پھر غصے سے کبیر کے دوستوں کی طرف دیکھتی ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبیر کے دوستوں نے کبیر کے ساتھ بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، جس لڑکی کے نام سے بھی کبیر کو نفرت ہے۔ دراصل کبیر کو اسی لڑکی سے محبت ہو چکی ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ لڑکی کشف نہیں بلکہ اس کی بچپن کی منگیتر ریا ہے۔ بہرحال مہبینہ سوچتی ہے کہ اگر کبیر کو حقیقت بتا دی تو سارا کھیل بگڑ سکتا ہے، کیونکہ مہبینہ اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھائے بیٹھی ہے کہ جس دن وہ اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا مہبینہ اس کا رشتہ لینے ضرور جائے گی۔ اور مہبینہ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ریا نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے، وہ صرف مہبینہ کو اپنے گھر پہ بلا کے انکار کر کے اس کی انسلٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن مہبینہ اس کے لیے تیار ہے، اسی لیے کبیر کے دوستوں سے کہتی ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی تم لوگوں نے کبیر کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ہے۔ اب مہبینہ آسمہ یعنی ریا کی بڑی بہن کو جلانے تڑپانے کے لیے جان بوجھ کے مبین کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ بہرحال وہی ہوتا ہے جس کا مہبینہ کو پہلے سے اندازہ تھا۔ ریا مہبینہ سے کہتی ہے کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے باپ کے قاتل سے شادی کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف آپ کا غرور توڑنا چاہتی تھی، مجھے پتا تھا کہ اپنے بیٹے کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ سوالی بن کے ہمارے در پہ ضرور آئیں گی۔ اب ناظرین سٹوری تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس سٹوری میں شروع کی ایپیسوڈز میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل ویلن کون ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ کہانی کا اصل ویلن کوئی اور نہیں بلکہ یہی مہبینہ ہے، کیونکہ کئی سال پہلے کبیر نے جب ریا کے فادر کا قتل کیا تھا تو اس وقت ریا کا فادر مہبینہ کا گلا دبا رہا تھا۔ سب لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ ریا کے فادر نے مہبینہ کا گلا پکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ مہبینہ نے پہلے تو ریا کی بڑی بہن آسمہ کی شادی اپنے بڑے بیٹے مبین سے کروائی، اور پھر جب وہ امید سے ہوئی تو مہبینہ نے خود ہی آسمہ کا بچہ ضائع کروا دیا، جبکہ مبین کے سامنے یہ شو کرایا کہ آسمہ نے خود اپنی ڈی این سی کروائی ہے، جس کے بعد مبین نے غصے میں آ کے آسمہ کو طلاق دے دی۔ اور مہبینہ چاہتی ہی یہی تھی کہ اصغر علی خان کی بیٹی کو طلاق ہو۔ اب کیوں چاہتی تھی یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا، جبکہ دوسری طرف اگر ریا کی بڑی بہن آسمہ کی بات کی جائے تو وہ اور اس کا ڈرائیور یعنی واجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اب آسمہ کا یقیناً واجد کے ساتھ کوئی بہت ہی گہرا ریلیشن شپ بھی تھا۔ جس لمحے اس کی شادی زبردستی مبین سے کروائی گئی تو وہ امید سے تھی، جبکہ یہ بچہ دراصل مبین کا نہیں بلکہ واجد کا تھا۔ لیکن اس بات کی حقیقت کا صرف آسمہ اور واجد کو پتہ ہے، جبکہ مہبینہ مبین کی بیوی کو یہی تانے دے دے کے مارتی رہتی ہے کہ یقیناً نقص تمہارے اندر ہے اور اتنے سالوں سے تمہارا علاج چل رہا ہے، لیکن ابھی تک تم ہمیں اولاد کی خوشخبری نہیں دے سکی، کیونکہ اگر میرے بیٹے مبین میں کوئی نقص ہوتا تو اس کی پہلی بیوی آسمہ امید سے کیسے ہوتی؟ وہ تو مبین نے اسے طلاق ہی اسی لیے دی تھی کہ اس نے مبین کا بچہ ضائع کرا دیا، حالانکہ وہ بچہ ضائع دراصل مہبینہ نے کروایا تھا، لیکن اپنے ہی بیٹے کی ہونے والی اولاد کو اس نے ضائع کیوں کروایا، اس راز سے بھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ بہرحال واجد بھی دراصل عاصم کے بھائی سکندر کا دشمن ہے، لیکن بظاہر اس کا دوست بن کے اس کے ساتھ رہتا ہے، اور واجد ہی ہے جو سکندر کو مبین اور کبیر کے خلاف اکساتا رہتا ہے تاکہ یہ دشمنی کبھی بھی دوستی میں بدل نہ سکے۔
ابھی بھی سکندر خان کو اکساتا ہے کہ پہلے تمہارا کانٹریکٹ مبین خان لے گیا، پھر جو بائک تمہیں پسند آئی وہ بھی اس نے لے لی اور کبیر خان کو دے دی۔ اب اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے وہ بائک کہاں کھڑی ہے، اور سکندر خان کو ساتھ لے جاتا ہے۔ سارا کام تو حالانکہ واجد ہی کرتا ہے، صرف ماچس کی تیلی سکندر خان جلاتا ہے۔ بہرحال واجد جان بوجھ کے اکرم چاچا کا کارڈ وہاں پھینک دیتا ہے تاکہ جب کبیر اپنی جلی ہوئی بائک کے پاس آئے تو اس کارڈ کے تھرو اسے پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے سکندر خان کا ہاتھ ہے۔ اب ہوتا بھی یہی ہے کہ اتنی آگ لگی ہے، بائک جل رہی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس کے پاس ہی پڑا کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا یعنی کہ اکرم چچا کا کارڈ نہیں جلتا، اور جیسے ہی کبیر اسے اٹھا کے دیکھتا ہے تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اسی دوران میں مہبینہ اپنے بیٹے مبین خان سے کہتی ہے کہ کبیر خان سے کہو گھر آ کے میری بات سنیں۔ دراصل مہبینہ اسے بتانا چاہتی ہے کہ جس لڑکی کو تم پسند کرتے تھے میں رشتہ لے کے تو اس کے گھر گئی تھی، لیکن اس لڑکی کی طرف سے انکار ہو گیا۔ لیکن کبیر خان جو غصے میں سکندر خان کے گھر کی طرف جا رہا ہے اپنے بھائی سے کال پہ کہتا ہے کہ بھائی ماں سے کہیں کہ وہ سوئے نہ، میں واپس آ کے ان سے خوشخبری سنوں گا، فی الحال میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اور کبیر خان پہنچ جاتا ہے سکندر خان کے گھر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کی گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے۔ اب جب گھر میں آگ لگتی ہے اور ریا بھی شور کی آواز سنتی ہے تو اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتی ہے اور کبیر خان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے دشمن سکندر خان کے گھر میں کیا کر رہی ہے، اور پھر فوراً ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ بہت ہی بھیانک مذاق کیا تھا۔ یہ لڑکی کشف نہیں بلکہ اس کے بچپن کی منگیتر ریا ہے، یعنی کبیر خان کو اپنی دشمن سے ہی ایک دفعہ پھر سے محبت ہو چکی ہے۔ اب کبیر فوراً گھر کی طرف بھاگتا ہے کہ ماں سے جا کے پوچھوں کہ آپ میرا رشتہ لے کے گئی تھی وہاں سے کیا جواب آیا۔ جب گھر پہنچتا ہے تو ماں بہت پریشانی میں اٹھ کے کبیر سے کہتی ہے کہ میں نے تو تم سے وعدہ کیا تھا نا، جس لڑکی سے کہو گے اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی۔ تو کبیر بے چینی سے پوچھتا ہے کہ پھر اس لڑکی نے کیا جواب دیا، جبکہ کبیر خان کا دل پہلے سے ہی دھڑک رہا ہے، اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ ریا نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے اور یہ گھناؤنا کھیل اس نے جان بوجھ کے کھیلا ہے۔ بہرحال مہبینہ بھی چہرے پہ افسوس کے تاثرات لیے کبیر خان سے کہتی ہے کہ وہاں سے انکار ہو گیا۔ دوسری طرف سکندر خان اکرم چچا کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ کبیر خان نے میری گاڑی کو آگ لگائی ہے، تو اکرم چچا کبیر خان کو وہاں بلاتے ہیں۔ کبیر خان اکرم چچا سے کہتا ہے کہ سکندر خان سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ گھناؤنا کھیل شروع کس نے کیا تھا اور میری بائک کو آگ کس نے لگائی تھی۔ اب سکندر خان تو صاف مکر جاتا ہے کیونکہ واجد نے تو یہی کہا تھا کہ وہاں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہیں، جبکہ کبیر خان سکندر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ سکندر خان میں اپنے ساتھ پورے ثبوت لایا ہوں کہ وہ آگ تم نے لگائی تھی، اور پھر ثبوت کے طور پہ جلتی ہوئی بائک کے پاس سے ملنے والا وزٹنگ کارڈ اکرم چچا کی طرف بڑھاتا ہے۔ سکندر خان تو یہ دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے اور غصے میں باہر آ کے واجد خان کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ تو میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، کیونکہ تیرے کہنے پہ تیرے ساتھ مل کے میں جتنے بھی پلانز بناتا ہوں اس مبین خان اور کبیر خان کو نیچا دکھانے کے لیے، آخر ان تک یہ بات پہنچ کیسے جاتی ہے کہ وہ پلانز میں نے بنائے تھے۔ دوسری طرف ریا، جسے کبیر خان سے ایک دفعہ پھر نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے اس کے بھائی سکندر خان کی گاڑی کو آگ لگائی، لیکن جب ریا کو پتہ چلتا ہے کہ کبیر خان نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ پہل اس کے بھائی نے کی تھی، اب ریا اپنی دوست کشف کے ساتھ یہی ڈسکشن کر رہی ہوگی کہ آسما کے کانوں میں آواز پڑ جائے گی اور وہ ریا سے کہے گی کہ تم کبیر خان کے بارے میں ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو، بھولو مت کہ کبیر خان اور اس کا پورا خاندان ہمارا دشمن ہے۔ تو ریا روتے ہوئے اپنی بہن آسما سے کہتی ہے کہ آپا ہم نہیں بھولے، اور ویسے بھی آپ نے ہمیں بھولنے ہی کب دیا ہے۔ لیکن ریا اکیلے میں اداس ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کہیں تھم سی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنی اس بچپن کی محبت، بچپن کی یادوں سے خود کو باہر ہی نہیں نکال پائی۔ اب اتفاق سے کبیر خان کی کال آتی ہے اور ریا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کشف بن کے مجھ سے بات کرتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے جس سے محبت ہو چکی ہے وہ میری دشمن ہے جو کہ بچپن میں میری منگیتر تھی۔ بہرحال ریا سے کہتا ہے کہ مجھ سے وہیں ملو جہاں ہم بہت سال پہلے ملا کرتے تھے۔
ریا کہتی ہے اچھا، اور اگر میں کہوں کہ میں وہاں نہیں آؤں گی تو کبیر خان بھی ریا کو دھمکی دیتا ہے کہ یاد رکھنا پھر میں مجبوراً تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا لوں گا۔ تو اب ظاہر ہے ریا کبیر خان سے ملنے ضرور جائے گی، لیکن اگر سکندر خان کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ پھر کیا سلوک کرے گا، یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ بہرحال ڈرامے میں کافی ساری سٹوریز ہیں جو آپس میں الجھی ہوئی ہیں اور بہت سے راز ہیں جن سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔